اچھا، یہ بڑا زبردست کویسچن ہے کہ مرد کیا 4 شادیوں کی وجہ سے عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، دوسری عورتوں کو جو ہے وہ بڑی جلدی اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں؟ تو بالکل ایسا ہے، کیونکہ مرد کو یہ پتہ ہے کہ اسے 4 شادیوں کی اجازت ہے اور اسلام اس کو یہ اجازت دے رہا ہے، تو یہ سوچ بھی ڈیولپ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. لیکن شادی کی طرف بہت کم مرد ہیں جو آگے بڑھتے ہیں. ایک ریلیشن شپ جس کو ہم ناجائز تعلقات کہتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں بہت بڑھتے جا رہے ہیں، جس کو آپ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کہتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ مرد کی طرف سے اور عورت کی طرف سے، دونوں کی طرف سے برابری کی حیثیت پر اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں. معاشرے میں ان چیزوں کا ہونا، یعنی کہ ان ریلیشن شپ کا ہونا ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک ریڈ سائن ہے، ایک الارمنگ سچویشن ہے. سائیکلوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے جب آپ اپنی بیوی سے مطمئن نہیں ہیں تو مرد پھر باہر کوئی ایسی عورت تلاش کرتا ہے جو اس کو احساس اور محبت دلائے اور اس کی عزت کرے. میں ہمیشہ عورتوں کو یہ سمجھاتی ہوں کہ آپ کے شوہر باہر کیا دیکھنے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں. وہ اگر آپ کی کسی چیز سے اریٹیٹ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. میرے پاس خواتین آتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں، یا میرے لائیو سیشنز چل رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں بتائیں ہمیں کیا کریں، ہمارے شوہر ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. کوئی چیز ہوگی تو دیکھے گا نا کوئی آپ کی طرف. آپ کچھ دکھانے والی کوشش کریں گی تو کوئی دیکھے گا نا. اگر آپ اتنی ایفرٹ کے بعد بھی کچھ ایسا نہیں کر پا رہی کہ آپ کا شوہر آپ کی طرف اٹریکٹ ہو، تو پھر اپنے اندر غلطی کو تلاش کریں. دیکھیں یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، عورتوں کو یہ سمجھانا کہ آپ بھی غلط ہو سکتی ہیں، کیونکہ عورتیں یہ سمجھتی نہیں ہیں یا سمجھنا چاہتی نہیں ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں غلط ہیں. تو میں مطلب عورتوں کو خاص طور پر جو میں سمجھانا چاہوں گی کہ پلیز اپنی غلطی ماننا سیکھیں. جس دن آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیں گی، آپ اپنا گھر بسانے کے قابل ہو جائیں گی. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنا گھر پورا بسا لیں گی، لیکن اس قابل ہو جائیں گی کہ گھر بسا سکیں. مرد کو عزت چاہیے، اور مرد اس عورت کو پسند کرتا ہے جو شائستہ زبان کی مالک ہو، جس کی زبان میں چاشنی ہو، مٹھاس ہو، جس کا ایٹیٹیوڈ سے لے کے اس کے بولنے کے انداز تک، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کی سلیقہ مندی جو ہے وہ اس کا ایک پرسنالٹی میں موجود ہو، شامل ہو. ہمارے ہاں کتنی عورتیں اس طرح گرومڈ ہوتی ہیں کہ جنہیں یہ بتایا جاتا ہے ہماری بیٹیاں اگر ڈاکٹر بن رہی ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، کہیں پر بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا تم بس پڑھو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کچن میں جانے کی، تمہیں کچھ سیکھنے کی، کرنے کی. اسی اسنا میں جو ہے وہ ماں باپ کو یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ اب بچی کا رشتہ کر دیں، کہیں جیسے ہی اس کی ڈگری ہوگی ویسے ہی اس کی شادی ہو جائے. اب آپ نے اس کو صرف ڈاکٹر بنانے پہ کام کیا ہے، آپ نے اس کو ایک اچھی بیوی یا ایک اچھا انسان بنانے پہ کام نہیں کیا. ماں باپ یہ کب سمجھیں گے کہ انہیں اپنی بیٹیوں کو آگے جو گھر بھیجنا ہے، جس گھر انہوں نے جانا ہے، جو ان کے شوہر کا گھر ہے، اس کے لیے ان کی کوئی ٹریننگ بھی ضروری ہے. پہلے جو والدہ ہوا کرتی تھیں نا، یا بڑی بوڑھیاں ہوا کرتی تھیں، وہ جب شادی ہونے والی ہوتی تھی تو بیٹیوں کو بٹھا کے سمجھاتی تھیں. ان کو جو ہے وہ لیکچر دیے جاتے تھے کہ اس طرح کرنا، اس طرح کرنا. یہ اور بات ہے کہ ان کا اس دور کے مطابق جو ایک اپنا نظریہ ہوا کرتا تھا. کچھ ان میں ایسی بھی باتیں ہیں جو ہم آج کے دور میں اگر سوچیں تو ہمیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں، کہ جیسے کہا جاتا تھا کہ بیٹے تمہاری ڈولی دے رہے ہیں تو کھٹولی نکلے، تم وہاں سے مر کے ہی نکلو. تو یہ چیزیں میں نہیں مانتی. اس چیز کو میں جو ہے وہ کنڈیم کرتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا شوہر جو ہے ایک ایسی پرسنالٹی کا مالک ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اٹیچ ہے اور بیوی کی عزت نہیں کرنا چاہتا، یا پھر وہ جو ہے وہ خود غرض آدمی ہے، یا پھر اسے جو ہے وہ کوئی لالچی انسان ہے، یا پھر وہ ایک جھوٹا آدمی ہے، یا پھر وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر چلانے والا ایک جو ہے وہ زنا میں ملوث ایک ایسا مینٹل النس کا شکار آدمی ہے، تو آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ذہنی مریض کے ساتھ چلنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. میں عورتوں کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ پہلے شادی سے پہلے جو ہے وہ اس چیز کی تصدیق کر لیں کہ آپ کے شوہر کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے. جن لڑکیوں کی بھی شادیاں ہونی ہیں وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ جس مرد سے آپ شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس مرد کے گھر کے طور طریقے اور اس مرد کا رہن سہن اور اس کے دوست، اس کا کرائٹیریا، اس کی ایجوکیشن، یہ تمام چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں. اور خاص طور پہ جہاں عورت کے ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ شائستگی کی، وہاں مرد کے الفاظ بھی بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. وہاں مرد کا ایجوکیٹڈ ہونا بھی انتہائی ضروری ہے. تو اگر ہم جو ہے وہ ان چند چیزوں کو مل کے اس پر کام کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں بہت حد تک جو ایک دراڑ آ گئی ہے اس کو ہم فل کر سکتے ہیں.
لڑکی کو اور لڑکے کو جو ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ مرد جو ہے نا، دیکھیں ایک جو لڑکا ہوتا ہے نا، ایک مرد جو ہوتا ہے، اس کی شادی سے پہلے بھی بہت سی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، کالج یونیورسٹی کو ایجوکیشن ہے ہمارے یہاں، تو یہاں پر بہت ساری لڑکیاں جو ہے وہ دوست بن جاتی ہیں اور وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے، کچھ اپنا جو ہے وہ اچھا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے. تو یہ خواتین کو سمجھنا ہوگا کہ آپ جس گھر میں شادی کرنے کے لیے جا رہی ہیں، یا جو گھر آپ جس میں آپ جو ہے وہ سسرال جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ان لوگوں کے مطابق بھی رہنا پڑے گا جو وہاں پہ رہتے ہیں. ظاہر ہے وہ ان کا گھر ہے، وہ ان کے اپنے طور طریقے ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے اپنے طریقے سے اس گھر کو جو ہے وہ چلانا ہے، تو پھر آپ کو اپنے اندر بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے برداشت. دیکھیں برداشت کا حکم ہمارے اسلام نے بھی دیا، لیکن ہم نے اس پہ کام نہیں کیا. جو لوگ برداشت کرتے ہیں وہ فلاح پاتے ہیں، یہ اسلام کہہ رہا ہے، یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے. اگر آپ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، آپ بہت سچے ہیں، آپ کو دوسرے کی جھوٹی باتیں بہت بری لگتی ہیں، آپ کا شوہر جو ہے وہ کہیں آپ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوں لیکن میں یہاں نہیں ہوں، اور آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو آپ نے وہاں پہ برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے، نہ کہ آپ نے جو ہے وہ یکدم ہائپر ہو کے جو اپنے گھر توڑنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کو پتہ چل گیا آپ کا شوہر جو ہے وہ دوسری عورت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایکسٹرا میٹل افیئر میں ہے، آپ کو یہاں پہ برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. خواتین کے پاس آپشن نہیں ہے. آپ کیا کریں گی؟ آپ ہائپر ہوں گی، آپ اس کے ساتھ لڑیں گی، اس کے پاس اختیار ہے آپ کو طلاق دینے کا. وہ آپ کو طلاق دے گا یا آپ کو آپ کی والدہ کے گھر بٹھا دے گا. بچوں سمیت جب آپ اپنے والدین پر بوجھ بن کر بیٹھیں گی تو آپ کی زندگی جو ہے وہ دوزخ سے بھی بدتر ہو جائے گی. ایسا بہت ساری خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. آج جو ہے وہ لوگ لڑکیاں خلا لے لیتی ہیں، آج طلاق کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو میں اپنی بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو آپ نئی جنریشن ہے، کہ جب آپ ایک دوسرے کے لیے مینٹل کمپیٹیبل ہوں، مینٹل آپ کی کمپیٹیبلٹی میچ کرتی ہو، تب جا کے شادی کا فیصلہ کریں. اور والدین سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بیٹیوں کو شو پیس بنا کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چھوڑ دیں. آپ سب سے پہلے لڑکے کی تصدیق خود کریں، اس کے گھر پہلے جائیں. ضروری نہیں ہے کہ لڑکے والے پہلے لڑکی کے گھر آئیں گے، لڑکی پسند کریں گے، اس کے بعد لڑکے کا گھر بار دیکھا جائے گا. یہاں آپ ٹرینڈ کو چینج کریں، ٹرینڈ سیٹر بنیں کہ والدین خود لڑکے کا پہلے جو ہے وہ ساری تصدیق کریں، اس کے جو ہے وہ تعلق والوں سے، اس کے جاننے والوں سے ساری اس کی تصدیق کرنے کے بعد اس کی مینٹل کمپیٹیبلٹی میچ کرنے کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ کی بیٹی اس گھر میں جائے گی یا نہیں. ارد گرد کے لوگ جانتے ہیں کہ اس گھر کا ماحول کیسا ہے، آپ کے علاقے والے جو ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ آپ بغیر پوچھے اور سوچے سمجھے کہیں اپنی بیٹی کو جو ہے وہ کسی جہنم میں مت جھونکیں. اور بیٹیوں کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے شادی سے پہلے اپنا ایک کمیونیکیشن جو ہے وہ لازمی رکھیں اس آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے. اب وہ دور چلا گیا ہے کہ جب جو ہے وہ ہماری مائیں یا اس سے پہلے کی مائیں ہوتی تھیں تو وہ اپنے شوہروں کو دیکھتی بھی نہیں تھی، اور شادی کی پہلی رات ہی جو ہے وہ شوہر دیکھا جاتا تھا. تو اس طرح نہیں ہوتا. اب آپ شادی سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیں گے یہ بندہ میری زندگی میں آ رہا ہے تو میں نے اس میں یہ چیزیں دیکھنی ہیں. اچھا دیکھنا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اگر آپ شادی کرنے لگی ہیں، ایک لڑکے میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ آپ کی عزت کتنی کرتا ہے، وہ آپ کو کن ناموں اور کن القابات سے نوازتا ہے، 4 بندوں کے سامنے کیا وہ آپ کی عزت رکھتا ہے یا رکھ پائے گا. اور دوسری خاص بات یہ کہ کیا وہ لڑکا اپنی بات پر قائم رہنے کا عادی ہے یا بات کو بدل دیتا ہے، یو ٹرن لے لیتا ہے. ایسے لوگ کبھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہوتے، نہ کبھی چل پاتے ہیں، وہ اپنی شادی شدہ لائف اچھی نہیں گزار پاتے. تیسری بات یہ کہ وہ کتنا خرچ کرنے والا ہے، کیا اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ آپ کی ضروریات زندگی جو ہے وہ افورڈ کر سکے. کیونکہ ایسے شخص سے بالکل اپنی بیٹی کی شادی نہ کریں جس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. ایسے بندوں کو اپنے پاؤں پہ جب تک وہ کھڑے نہ ہو جائیں انہیں شادی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ شادی کے بعد جب بچوں کی ذمہ داری آپ پر پڑتی ہے تو پھر آپ مینٹل جو ہے وہ ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اگر ان چیزوں کا خیال ہم پہلے ہی کر لیں شادی کرنے سے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل کی طرف آ سکتے ہیں، بہت سارے مسئلے آپ کے جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. تو اگر بالفرض آپ اس کے حوالے سے کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ جو ہے وہ میرے پوڈ کاسٹ پہ لکھ بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ آپ کویسچن لکھ سکتے ہیں. میں ایک پورا جو ہے وہ پروگرام آپ کے کویسچنس پہ بھی لازمی کروں گی کہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ مجھ سے اس پلیٹ فارم پر پوچھ سکتے ہیں. باقاعدہ طور پہ میری تمام تر ویڈیوز آپ کو اس پلیٹ فارم پہ ملیں گی. کسی بھی ٹاپک پر اگر آپ ڈسکشن سننا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یا جو ہے وہ ایک معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے اس پہ بات کروں تو وہ بھی آپ میرے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. باقی زندگی گزارنے کے صرف 2 ہی اچھے طریقے ہیں،
یا تو کسی کو اپنا بنا لو یا کسی کے بن جاؤ. اگر کسی کو اپنا بنانا ہے تو پھر اپنے اندر اتنے گٹس پیدا کرو کہ وہ شخص آپ تک پہنچ جائے. اور اگر آپ کے اندر اتنے گٹس نہیں ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی, تو پھر دوسرے کے طور طریقوں کو اپنا لو. دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق چلو. میاں بیوی کے لیے یہ مشورہ ہے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ریلیشن شپ میں ہیں, کہ کسی کے بن جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو. یہ ایک مطلب فیکٹ میں نے آپ کو جو ہے وہ ورڈنگ دے دی ہے. اس حوالے سے اگر آپ کام کر لیا آپ نے اپنے مائنڈ پہ, تو بہت زبردست جو ہے وہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی, جھیلنے کو نہیں ملیں گی, کیونکہ ابھی آپ لائف جھیل رہے ہیں. اس جھیل سے باہر نکلیں اور زندگی کو جینا شروع کریں. زیادہ سے زیادہ ایک تو کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں, میاں بیوی اپنے درمیان میں زیادہ سے زیادہ باتیں کیا کریں, اچھی باتیں کیا کریں, تاکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خوشی سے زندگی گزار سکیں. بہت شکریہ.